قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق العباد وصاته البلاد ومصيل الوهاد ومغضب النجاد. ليس لأوليته ابتداء ولا لأزليته انقضاء. هو الأول ولم يزل والباقي بلا أجل. خرت له الجباه ووحدته الشفاء. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الأبتهي الهاشمي المطلبي السراج المضيء الكوكب الدري صاحب وقار والسكينة المدفون بأرض المدينة على العبد الرسول المؤيد النبي الممجد المصطفى الأمجد صاحب التاج والمنبر والقطبة والمقبر والجبين الأطهر والعصب الأشهر والخد الأحمر وجسمه المعطر أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والصلح الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والآثار الباقرية والعلوم الجعفرية والحلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجود التقوية والنقاوة النقبية والهيبة الأسكرية والغيبة المهدوية. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وولايتهم ومنكر عطشهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد کی ذات پر. امام زمان کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک باواز بلند صلوات کا نذرانہ پیش کریں. صلی علی محمد. ہاں ذرا آل محمد کے نام پر ایکٹیویٹ رہا کریں بالخص صلوات کے معاملے میں. جیسے ہم اپنے معاملات میں بہت زیادہ بیدار ہوتے ہیں، کوئی ہمارے حق کو ضائع نہیں کر سکتا، کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، ویسے ہی جب آل محمد کی بات آئے تب بھی کم سے کم اتنی بیداری تو ہونا چاہیے. اگرچہ وہاں اس سے زیادہ بیداری ہونا چاہیے چونکہ ان کے وجود کے صدقے میں ہمارا وجود ہے. تو لہذا جب صلوات کی بات ہو یا مجلس میں شرکت کی بات ہو تو بڑھ چڑھ کے آدمی کو حصہ لینا چاہیے. ایک اور بلند ترین صلوات کا نذرانہ پیش کریں. صلی اللہ. جیسے ہماری زندگی کا اصول بتاتا ہے کہ ہم اپنی لائف کی نسبت میں، اپنی زندگی کی نسبت میں کتنے زیادہ بیدار ہیں. جیسے ہمارا لائف کا اسٹینڈرڈ بتاتا ہے، زندگی جینے کا طریقہ بتاتا ہے کہ ہم اپنی زندگی سے کتنی محبت کرتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں. ہمارا وقت پہ سونا، وقت پہ اٹھنا، وقت پہ جاب پہ جانا، وقت پہ واپس آ جانا، یہ سارا کام وقت پہ کرنا، کتنا ٹائملی ہم ہوتے ہیں اپنی لائف میں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اپنی لائف سے محبت ہے، ہم اپنی زندگی سے محبت کرتے ہیں اور لہٰذا اپنی لائف کو بالکل شیڈیول وائز لے کے چلتے ہیں کہ کل کو کوئی ہماری لائف پر کوئی آبجیکشن نہ کر سکے.
تو جس طریقے سے ہم اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ ہماری لائف پر کوئی آبجیکشن نہ کر سکے، تو کم سے کم ان کے معاملات میں کہ جن کے صدقے میں ہمیں یہ لائف ملی ہے، ان کی نسبت میں بھی ہمیں کم سے کم اتنی بیداری کا ثبوت دینا چاہیے کہ دوسری قوم والے اس پر آبجیکشن نہ کر سکیں۔ لہٰذا جب آل محمد کی بات ہو تو بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیا کریں اور ایک صلوات اور بلند ترین عظمت آل محمد پہ پڑھ دیں۔ جزاک اللہ۔ قرآن کریم کی آیہ کریمہ کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ قرآن صرف آسمانی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن ہدایت کے لیے تا قیامت کے لیے آیا ہے کہ قیامت تک کا آنے والا انسان قرآن کو پڑھے اور اس میں غور کرے۔ قرآن صرف اس لیے نہیں ہے کہ ماہ رمضان میں اس کا ایک دورہ ختم کر دیا جائے اور اس کے بعد اسے طاق پہ سجا دیا جائے کہ بس وہ قرآن اور یہ ہم، ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن اس لیے ہے کہ کم سے کم ہر روز اس سے ایک دو آیتیں پڑھی جائیں تاکہ قرآن میں کیا لکھا ہے یہ سمجھ میں آئے۔ دیکھیے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن کو پڑھنے کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ اگر آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور قرآن کی عربک سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تب بھی ان الفاظ کو پڑھنے کا ثواب ملے گا، لیکن اگر قرآن کو سمجھ رہے ہیں، ٹھہر ٹھہر کے پڑھ رہے ہیں، سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، تو پھر کیا کہنا، اس لیے کہ پھر صرف ثواب نہیں ملے گا بلکہ قرآن سے ہدایت ملے گی۔ قرآن صرف اس لیے نہیں آیا کہ اس میں سے چند سوروں کو یاد کر لیا جائے اور اس کے بعد خوش ہو جایا جائے کہ بھائی ہم قرآن کو یاد کر لیے ہیں اور قرآن کے حافظ ہیں اور یہ ہے وہ ہے، بلکہ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے۔ دیکھیے قرآن کی کچھ ڈیمانڈ ہے ہم سے، قرآن ایسے ہی نہیں آیا ہے، بلکہ قرآن اللہ کی وہ ڈیمانڈز کی جو اپنے بندوں کی نسبت میں ہیں، ان ڈیمانڈز کو بیان کرتا ہے قرآن۔ قرآن کی ہر آیت صرف قصہ کہانی نہیں سناتی ہے، بلکہ اگر جس قرآن میں قصے موجود ہیں، کہانیاں موجود ہیں، وہیں قرآن میں اللہ کی ڈیمانڈز بھی موجود ہیں کہ اللہ اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے۔ تو بھائی کیوں چاہتا ہے؟ تو اس لیے چاہتا ہے کہ اس نے ہمیں زندگی دی ہے۔ بھائی آپ کسی کو جاب پہ رکھتے ہیں تو اس کی جان نکالنے کی سوچ لیتے ہیں کہ بھائی کسی صورت سے ہم جتنا پیسہ اس کو دے رہے ہیں اتنا کم سے کم اس سے کام کروائیں کہ اصول ہو جائے، اور حق بھی اس کا یہی ہے کہ بھائی اگر وہ پیسہ لے رہا ہے تو اسی طریقے سے کام بھی کرے۔ یہ ہماری جاب کا ہوتا ہے نا، آپ سب بھی جاب پہ جاتے ہوں گے تو دیکھتے ہوں گے آفس ٹائم جو ہوتا ہے، ایک آدمی جب ہمارا باس ہمیں سیلری دیتا ہے تو ہم سے اسی طریقے سے بھرپور کام لیتا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ جو ہمیں مہینہ سیلری دے رہا ہے، جب اس کی ہمارے اوپر یہ توجہ، یہ فوکس ہوتی ہے کہ وہ ہم سے بھرپور کام لیتا ہے، تو وہ اللہ کہ جس نے ہمیں آنکھیں فری میں دے دی، ہاتھ فری میں دے دیے، کان جیسی دولت فری میں دے دی، ہاتھ و پیر فری میں دے دیے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو احساس تب ہوگا نا جب خدا نخواستہ آنکھ کا آپریشن کرانا پڑ جائے، کروڑوں روپے کی بل بیٹھتی، تب سمجھ میں آتا ہے کہ اس آنکھ کی قیمت کیا ہے۔ جب ہاتھ کا آپریشن ہوتا ہے اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ اتنے لاکھ کا انتظام کیجئے، تب سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے جو ہاتھ ہمیں فری میں دیا اس کی قیمت کیا ہے۔ جب خدا نخواستہ کسی ہلکے سے پوائزن کی وجہ سے پیر کٹوانا پڑ جاتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے کہ پیر کی عظمت و قیمت کیا ہے، ابھی نہیں سمجھ میں آتا۔ اسی لیے معصوم نے فرمایا کہ جو چیز اللہ نے دی ہے اس کی عظمت کو پہچانو۔ ہمارا مسئلہ، ہمارے ایک استاد تھے، استاد اللہ انہیں سلامت رکھے، حفظ اللہ، آیت اللہ شیخ حسن علم الہدا، ان کے پاس ایک شخص اپنے بیٹے کو لے کے آیا، کہا یہ بیٹا میری بات نہیں مانتا ہے اور بہت زیادہ بگڑا ہوا ہے، دنیا پرست ہے، اور یہ جو ہے نہ نماز پڑھتا ہے نہ وہ کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ، اور ان سے آگے کہا آیت اللہ شیخ علم الہدا سے کہ آپ اس کی اصلاح فرما دیں، اس کو تبلیغ کر دیں۔ تو انہوں نے کہا آج مت لے کے آؤ، اسے کل لے کے آنا۔ جب وہ کل صبح اس لڑکے کو لے کے آئے تو آیت اللہ شیخ علم الہدا نے اس سے کچھ کہا نہیں، بلکہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو ہاسپٹل میں لے کے گئے اور لے جا کر وہاں جہاں مریض ہوتے تھے ان کی بیڈ پہ ایک مرتبہ گھمایا کہ دیکھو کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا پیر ٹوٹا ہے، کسی کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، کسی کے پاس آنکھ ہے، روشنی ہے، لیکن اس کی پلک میں اتنی قوت نہیں کہ اٹھا پائے۔ اور دکھانے کے بعد کہا کہ ان کو دیکھنے کے بعد اب ذرا سا تم اپنے کو دیکھو اور بتاؤ کہ اللہ اگر تمہیں ان کی جگہ رکھ دیتا تو کیا ہوتا۔ تو ایک مرتبہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو آیت اللہ شیخ حسن علم الہدا نے کہا کہ اب یہیں سے پہچانو کہ جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس کی قدر کتنی ہونی چاہیے۔ اور ہوتا یہی ہے کہ جب انسان اس نعمت کی قدر نہیں کرتا ہے تو اللہ اس سے وہ نعمت چھین لیتا ہے۔
تو جس طریقے سے یہ ہاتھ نعمت ہے، یہ پیر نعمت ہے، یہ زندگی نعمت ہے، یہ وجود نعمت ہے، یہ ہماری اچھی لائف نعمت ہے، اسی طریقے سے عزاداری سید الشہداء بھی نعمت ہے۔ بھئی غور کیجئے گا، اسی طریقے سے عزاداری سید الشہداء بھی نعمت ہے۔ اگر عزاداری کی قدر نہیں کی گئی تو اللہ بھی توفیق عزاداری سلب کر لے گا، اور اگر توفیق عزاداری سلب ہو گئی تو پھر نہ دنیا کے ہوگے نہ آخرت کے ہوگے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد کی ذات پر۔ لہٰذا عزاداری کو سبک نہ سمجھا جائے، مجالس و ماتم کو سبک نہ سمجھا جائے۔ دیکھیں آج ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم بہت زیادہ آپس میں اس بات کو یہ کرنے لگتے ہیں کہ صاحب یہ افضل ہے وہ افضل ہے۔ دیکھیں اللہ نے، اللہ کے رسول نے، ہمارے علماء نے جو چیزیں بھی ہمیں دی ہیں وہ سب اپنی جگہ پہ بجانب حق ہے، اور ہمیں سب کو معتدل طریقے سے، برابر کے طریقے سے لے کے چلنا ہے۔ اب صاحب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عزاداری کا تذکرہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ ایک عجیب رٹ ہے۔ پہلے تو ہوتا تھا کہ دوسرے ہم سے یہ سب سوال کرتے تھے کہ بھائی یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے، وہ قرآن میں کہاں لکھا ہے، یہ حدیثوں میں کہاں لکھا ہے، وہ حدیثوں میں کہاں لکھا ہے۔ آج جنہیں ٹھیک سے عربی پڑھنے بھی نہیں آتی ہے وہ کہتے ہیں صاحب عربی میں قرآن میں کہاں لکھا ہے، معصوم نے کہاں فرمایا ہے۔ ایسا لگتا ہے ساری کتابیں پڑھے بیٹھے ہیں۔ بھئی علماء شیعہ کی تقریباً وہ حدیثیں جس پر اعتبار کیا جاتا ہے، میں صحیح نہیں کہہ رہا ہوں، اعتبار والی حدیثیں 50,000 سے اوپر ہیں۔ 50,000 حدیثیں ابھی نگاہوں سے گزری نہیں ہیں، اور حدیثوں پہ بحث ہوتی ہے کہ صاحب یہ حدیثوں میں کہاں آیا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کی جس آیت کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا اس میں اللہ صاف کہہ رہا ہے کہ شاعر الہی کا احترام کرو۔ شاعر الہی کا احترام کرنا فإنها من تقوى القلوب، یہ دلوں کا تقوی ہے۔ اب شاعر الہی کیا ہے؟ جا کے علماء سے پوچھئے تو وہ خود بتائیں گے یہ فرش عزا شاعر الہی ہے، یہ مجلس شاعر الہی ہے، یہ ماتم شاعر الہی ہے، یہ ذوالجناح شاعر الہی ہے، یہ تابوت شاعر الہی ہے، یہ سینہ زنی شاعر الہی ہے۔ تو یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے کہ جیسے عبادت کا احترام ضروری ہے ویسے ہی عزاداری کا بھی احترام ضروری ہے۔ غور کیجئے گا۔ اب اگر کوئی آگے کہتا ہے کہ صاحب اس کی کیا اہمیت، اس کی کیا ضرورت، یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے، تو اس کا مطلب ہے وہ قرآن کی مخالفت کر رہا ہے۔ آپ کہاں لے جاتے ہیں بھائی؟ علماء کا طریقہ مجھے سمجھی میں نہیں آتا ہے۔ ساری باتیں بیان ہوتی ہیں، شیعت بیان ہو رہی، یہ بیان ہو رہا۔ آج ہمارا سارا دغدغہ یہی ہے کہ ہم لوگ کے اندر جرت نہیں ہے، اسلام نہیں بیان ہو پاتا، یہ نہیں بیان۔ تو ہمارے علماء نے ان کا احترام بھی تو بیان کیا ہے۔ آیت اللہ بروجردی، ان سے بڑا نام قم کے اجتہاد میں کسی کا ملتا جلتا نہیں ہے اس زمانے میں۔ آیت اللہ بروجردی سب سے مشہور نام ہے، آج بھی جو حضرات قم زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کی قبر وہاں پہ موجود ہے۔ لکھا ہے ان کے بارے میں، اور یہ بالکل صحیح واقعہ ہے، اور لکھا ہے ان کے بارے میں کہ ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی۔ احترام دیکھیے گا، ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی، تو انہوں نے قصد کیا کہ میں اس سال کربلا جاؤں گا، اور جا کر اور ڈاکٹر وغیرہ کو انہوں نے دکھایا تو یہ بالکل کلیئر ہو گیا تھا کہ بھائی ڈاکٹر کے آپریشن وغیرہ کے ذریعے سے آپ کی آنکھ کی روشنی نہیں آ سکتی۔ تو انہوں نے یہ عہد کیا کہ میں اس سال کربلا جاؤں گا اور جا کر امام حسین کے روضے کی خاک سے اپنی آنکھوں کا علاج کروں گا۔ یہ علماء کا عقیدہ ہوتا تھا۔ کہاں ہے یہ عقیدہ آج؟ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ میں جا کر امام حسین کے روضے پر امام حسین کی خاک سے اپنی آنکھ کا علاج کروں گا، اور آپ کو خاک شفا کا احترام نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو وہ سنیے گا، ابھی تو خاک شفا کا احترام تو دور ہے۔ دیکھیے آیت اللہ بروجردی کرتے کیا ہیں، وہ اپنے گھر سے نکلے اسی کے لیے، تو جس بس میں جا رہے تھے اس بس میں زائر حسین کی وہ بس تھی، اس میں زائر جا رہے تھے۔ تاریخ لکھتی ہے، ان کے علماء یہ واقعہ انہوں نے خود بیان کیا ہے، لکھتے ہیں کہ وہ جب اس بس میں بیٹھے تو بعض زائرین وہاں سے ننگے پیر
قم سے ننگے پر، البتہ بعض نے لکھا ہے کہ وہ قم سے باہر سے کہیں سے آ رہے تھے، ننگے پیر کربلا جا رہے تھے، پار میں چپل نہیں تھی، تو پاؤں میں ان کے مٹی وغیرہ لگی تھی، کیچڑ وغیرہ لگا ہوا تھا، تو وہ لوگ بس میں سوئے ہوئے تھے. آیت اللہ بروجردی بھی اسی بس میں بیٹھے ہوئے تھے. تو آیت اللہ بروجردی کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں کربلا جاؤں گا، جا کے خاک حسین سے شفا طلب کروں گا، کیوں نہ ایسا ہو کہ اس ظاہر حسین کے پیر کی لگی ہوئی خاک سے میں اپنی آنکھ کا علاج کروں. اور یہ دیکھ کر آیت اللہ بروجردی نے اس پیر سے، اس ظاہر حسین کی پیر سے تھوڑی سی خاک نکالی، اپنی آنکھوں میں لگائی تو ان کی آنکھ کو ایسی شفا ہوئی کہ خود ان کا بیان ہے کہ مجھے تآخر عمر تک قرآن پڑھنے کے لیے پھر اینک لگانے کی ضرورت نہیں پڑی. بھائی غور کر رہے ہیں آپ، یہ ہمارے علماء کا عقیدہ تھا. جب عقیدہ ایسا ہوتا ہے تو شفا ایسے ملتی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد کی ذات پر. ہمارے علماء یہ کرتے تھے تو یہ بھی تو کرتے تھے ہمارے علماء. یہ کہاں جاتا ہے؟ یہ کیوں نہیں بیان ہوتا ہے؟ آج ہماری قوم کا ایک طبقہ جو اسے دوسرے گریڈ سے دیکھتا ہے، اس کی وجہ یہ جو شدت بڑھ رہی ہے دونوں طرف سے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے معتدل راستہ نہیں اختیار کیا ہے. ہم نے معتدل راستہ نہیں اختیار. ہم بیان عمل پہ آتے تو خالی عمل خالی عمل خالی عمل، پھر عقیدہ کہاں جائے گا بھائی؟ ادھر خالی ہوتا جا رہا ہے، ادھر بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ادھر آتے تو خالی عقیدہ خالی عقیدہ خالی عقیدہ، پھر عمل کہاں جائے گا بھائی؟ دیکھیں دونوں ضروری ہے. جس طریقے سے اڑنے کے لیے دو پروں کی ضرورت ہے، ویسے ہی انسان کو معراج پہ جانے کے لیے اس کا عقیدہ بھی صحیح ہونا چاہیے، عمل بھی صحیح ہونا چاہیے. عقیدہ بھی احترام ضروری ہے. یعظم شعائر اللہ، شاعر خدا کا احترام کرنا ضروری ہے، شاعر الہی کا احترام ضروری ہے. اب ان کی آنکھوں کو روشنی ملی. سنیے گا میرے عزیزوں، اس سے بڑی بات، آج حوضے میں، چاہے قم کا حوضہ ہو، چاہے نجف کا حوضہ ہو، چاہے مشہد کا حوضہ ہو، وہاں آیت اللہ شیخ انصاری ایسی شخصیت ہیں جن کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور کسی میں دم بھی نہیں ہے جو ان کا انکار کر دے. غور کیجئے گا، یہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے عالم، بہت بڑے عالم. ان کی کتاب پڑھے بغیر مجتہد نہیں بنتا، اور 200 سال کا ریکارڈ ہے، ابھی تک کوئی ایسی کتاب نہیں بن پائی جو ان کی کتاب کا مقابلہ کر سکے. ہاں بہت لوگوں نے کوشش کی کہ صاحب اس کی ضرورت نہیں اس کی، لیکن آج تک کسی میں دم نہیں ہے جو حوضے سے ان کی کتاب کو نکال سکے. آیت اللہ شیخ انصاری کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اپنے گروپ کے ساتھ، اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اپنے طلباء کے ساتھ کربلا پہنچے. سنیے گا، کربلا پہنچے زیارت کے لیے. تو جناب عباس کی دہلیز پر، روضے کا جو بارڈر ہے، جناب عباس کے روضے کا جو گیٹ ہے، اس پر انہوں نے سر رکھا اور اس دہلیز کا بوسہ دیا. جب بوسہ دیا تو ان کے اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں نا، وہ کہنے لگے ارے آغا آپ اتنے بڑے مجتہد ہیں، دنیا آپ کو دیکھ کے فالو کرتی ہے. جیسے آج کہا جاتا ہے نا کہ قبلہ آپ اگر وہاں پر دہلیز پہ سر رکھیں گے تو لوگ آپ کو دیکھ کے سجدہ کر لیں گے. بھائی غور کرتے ہیں، یہ جو الٹے سے دیکھیں لوگ کیا کریں گے اس کی ذمہ داری نہیں ہے. بھائی ہم سمجھائیں گے، ہم اپنا کانسیپٹ کلیئر رکھیں گے. اب اس کے بعد لوگوں نے تو دیکھ کے مولا علی کو اتنا دیکھنے کے باوجود جب خدا مان لیا تو اب لوگوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ بھائی ہم اپنا کانسیپٹ کلیئر رکھیں، باقی لوگ جہنم میں جائیں، لوگوں کی قبر میں ہمیں تھوڑی جانا ہے، اور نہ لوگوں کو ہماری قبر میں آنا ہے. بھئی غور کیجئے گا، لوگوں کی قبر میں نہ ہمیں جانا ہے نہ لوگوں کو ہماری قبر میں آنا ہے. تو آیت اللہ شیخ انصاری نے جناب عباس کی دہلیز کا بوسہ دیا تو ان کے اسٹوڈنٹس نے ان کے اوپر اعتراض کیا کہ آپ ایسا کر رہے ہیں، عوام دیکھے گی تو کیا کہے گی کہ اتنا بڑا آیت اللہ اور جناب عباس کی دہلیز کو چوم رہا ہے، جناب عباس کے دروازے پہ سر رکھ رہا ہے. تو انہوں نے کہا بدبخت، تجھے کس نے کہا کہ میں جناب عباس کی دہلیز پہ سر رکھ رہا ہوں؟ کہا تجھے کس نے کہا کہ میں جناب عباس کی دہلیز پہ سر رکھ رہا ہوں؟ میں جناب عباس کی دہلیز پہ سر نہیں رکھ رہا، بلکہ جہاں ظاہر عباس کے پیر پڑتے ہیں میں وہاں اپنا سر رکھ رہا ہوں. غور کیجئے ان کا عقیدہ کیا تھا. یا علی یا علی یا علی حیدری، سلامت رہیں آپ. یا علی
ایک صلوات بھی پڑھ لیں اتنی بلند عظمت ہے آل محمد. جزاک اللہ. یا علی یا علی. یہ آیت اللہ شیخ انصاری کا جملہ ہے. یہ سب تو بالکل علماء کے واقعات میں لکھا ہوا ہے بھائی. علماء کو ہم فالو کرنے کے لیے ہم علماء کی اتباع کر رہے ہیں تو ان سب چیزوں میں بھی تو اتباع کیا جائے, دیکھا جائے ہمارے پرانے علماء کا عقیدہ کیا تھا, عقیدہ بھی یہاں تک پہنچایا جائے بھائی کہ خالی بس ہم لے کے پہنچ گئے کہ امامہ اتنا بڑا لگاتے تھے, قبا اتنی بڑی پہنتے تھے, ان کا علم اتنا تھا. عقیدہ بھی تو کیا تھا, یہ عقیدہ تھا ان کا. کہا کہ کون کہتا ہے کہ میں جناب عباس کی دہلیز پہ سر رکھ رہا ہوں, ان کا مقام دہلیز عباس تو بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی چیز ہے. ابھی میرا سر اس قابل نہیں ہے کہ میں دہلیز عباس پہ سر جھکاؤں, بلکہ میں تو ظاہر عباس کے قدم پڑھنے کی جگہ پہ سر رکھ رہا ہوں. یہ ان کا عقیدہ ہے. آپ دیکھیں یعظم شاعر اللہ, اللہ کے شاعر کا احترام کرو, یہ احترام شاعر الہی ہے. اور میرے عزیزوں یوں ہی نہیں ہے, اس کی بڑی برکتیں ہیں. آج ہمارے یہاں جو ہم مجالس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں, یہ روایت سے ثابت ہے. 2-3 روایتیں, بہت زیادہ تو نہیں ہیں, تواتر کے ساتھ تو نہیں ہے, لیکن 2-3 روایت سے ثابت ہے کہ مجلسوں میں ائمہ کی حاضری ہوتی ہے. بالاخص حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا کے بارے میں تو کلیئر ہے. صلی اللہ علیہ. پرانے علماء کا عقیدہ تھا اس 2-3 روایت کو دیکھ کے کہ نہیں مجلسوں میں حاضری ہوتی ہے. دیکھیں ابھی ان روایتوں پہ بحث ایک طرف, روایت پہ بات ہی نہیں ہوگی. عقیدہ ہے کہ نہیں کہ جناب زہرا آتی ہیں, اور اس سے بڑا عقیدہ اگر ہم انہیں بلائیں تو وہ آئیں گی کہ نہیں آئیں گی. تو جیسے ہی جناب زہرا جب صلوات اللہ علیہا جب فرش پہ آ رہی ہیں تو پھر اس فرش کا احترام بھی ضروری ہے, اس عزاداری کا احترام بھی ضروری ہے. ایز اے فارمیلٹی نہیں ہونا چاہیے, ایز اے ریئلٹی ہونا چاہیے. یہ فرش عزا فارمیلٹی کا نام نہیں ہے کہ صاحب وہ بزرگان ہمیں پھنسا کے چلے گئے تو ہم بھی کرتے چلے جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے میرے عزیزو. یہ فرش عزا وہ ہے جو ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہے. کوئی یہ نہ سوچے کہ صاحب ہم نے 2 مجلس میں شرکت کر لی تو میں نے بہت بڑا کام کر لیا. جب روز محشر حسین کی مجلس میں شرکت کرنے والوں کا مقام دیکھے گا تو پچھتائے گا وہ شخص جو مجلسوں کے فرش سے دور رہا ہو. بہت بڑا مقام ہے روز محشر امام حسین کی مجلس میں شرکت کرنے والوں کا. سنیے, ایسی ویسی بات نہیں, آیت اللہ طباطبائی کی بات کر رہا ہوں. آیت اللہ طباطبائی بہت بڑے مفسر قرآن گزرے ہیں. آیت اللہ طباطبائی انہوں نے اپنی تفسیر میں ایک فقرہ لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ نبی نے ارشاد فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات. ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات. امام حسین چراغ ہدایت ہیں اور سفینہ نجات ہیں. سنیے گا, تو ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور آ کے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتا, بس مجلس تمام ہو رہی ہے, آگے پوچھتا ہے کہ مولا آپ کے جد نے پہلے فرمایا ہے کہ ہم سب کے سب سفینہ نجات ہیں. سنیے گا امام صادق کی حدیث ہے یہ, ہم سب کے سب سفینہ نجات ہیں, ہم سب کے سب سفینہ نجات ہیں. مسئلہ اہل بیتی کا سفینۃ نوح, یہ والی جو حدیث اور روایت موجود ہے کہ ہمارے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی مثال ہے. اور پھر اس کے بعد نبی نے امام حسین کو الگ سے کیوں کہا؟ جب ایک بار میں کہہ دیا کہ ہم 14 کے 14 سفینہ نجات ہیں تو پھر امام حسین کے لیے الگ سے کیوں کہا؟ تو امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نحنو کلنا سفن النجات, بے شک ہم سب کے سب سفینہ نجات ہیں. انا سفینۃ الحسین اسرا و ابدا, لیکن امام حسین کا وہ سفینہ ہے جو جلدی جنت میں پہنچائے گا. بھائی غور کیجئے گا, جو جلدی جنت میں پہنچا ہے. اب سنیے یہاں پر علامہ طباطبائی کیا لکھتے ہیں. علامہ طباطبائی لکھتے ہیں, انہوں نے اپنا خواب لکھا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ ہم نے خواب میں دیکھا, سنیے گا اسی حدیث کی تفسیر کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ جب امام نے فرمایا کہ امام حسین کا سفینہ جلدی جنت میں پہنچائے گا تو وہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ روز محشر ہے, جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, اور جنت کے دروازوں کے نام باب صادق, باب کاظم, باب حسین, اس طریقے سے جنت کے
کے دروازوں کے نام ہیں. تو وہ کہتے ہیں میں اب حالانکہ مجھے یہ یاد نہیں آ رہا کہ انہوں نے کسی مجتہد کا نام لکھا تھا یا اپنے حوالے سے نقل کر رہے تھے. بہرحال انہوں نے کسی کے حوالے سے لکھا. وہ لکھتے ہیں کہ ہم روز محشر دروازے امام صادق پہ پہنچے تو وہاں فقہا کی ایک لمبی بھیڑ لگی ہوئی تھی, ایک لمبی لائن لگی ہوئی تھی. تمام فقہا, تمام علماء دروازے امام صادق سے جنت میں داخل ہو رہے تھے. اور ہم نے دیکھا کہ دروازہ حسین بالکل خالی ہے, امام حسین کا گیٹ بالکل خالی ہے, امام حسین کا گیٹ بالکل خالی ہے. تو ہم نے سوچا کہ ہم اس لائن سے نکل کر امام حسین کے گیٹ سے جنت میں داخل ہو جائیں. تو ہم ادھر سے نکل کر ادھر گئے اور جا کر اس گیٹ پر کھڑے ہوئے تو وہاں پر فرشتوں نے ہمیں روک کے کہا کہ آپ کا حساب یہاں نہیں ہوگا, آپ کا نام باب صادق پہ موجود ہے, اس لیے کہ آپ فقہا میں ہیں. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ بھیا یہاں سے کون لوگ گئے ہیں, یہاں کوئی آیا کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے کہ یہاں کوئی آیا نہیں ہے, بلکہ یہاں ایک بہت بڑی لائن تھی کہ جو جا چکی ہے. تو کہا کیوں جا چکی ہے؟ کہا یہ باب حسین ہے, یہاں سے حسین والوں کو جلدی جلدی جنت میں داخل کیا گیا. میں اپنے پڑھنے کا ذمہ دار ہوں, لکھنے والے آیت اللہ طباطبائی ہیں. تو انہوں نے تفسیر میں لکھا کہ سفینہ حسین کے جلدی پہنچانے کا معاملہ یہ ہے. سفینہ حسین, ہم سب کے سب سفینہ حسین ہیں, لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں انسان کا حساب و کتاب آسان ہو جائے گا. اب کسی کے ذہن میں یہ کنفیوژن نہ آ جائے تو کیا اس کا مطلب فقہا عزاداروں کے اس سے نہیں جائیں گے؟ نہیں, دیکھیے فقہا کا مقام الگ ہے, ان کے لیے ایک الگ باب رکھا گیا جسے دروازے صادق کہا جاتا ہے. ان کا ایک الگ حساب و کتاب ہے, ان کے فتوے پہ پہلے بحث ہوگی, ان کے مسائل پہ بحث ہوگی, ان کی زندگی کے امور پہ دیکھا جائے گا. وہ سارے مسئلے الگ ہیں, ان کا اجر بھی الگ ہے. غور کیجیے گا, میں ابھی فقہا کے اجر پہ مجلس نہیں پڑھ رہا ہوں, لیکن میں جو اس علامہ طباطبائی نے لکھا کہ سفینہ حسین اسرا ہے, جلدی پہنچانے والا ہے, اس کا یہ معنی ہے کہ روز محشر اگر کوئی محشر کی گرمی سے نجات دلائے گا تو وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن عظیم ہے. یہ میرے عزیزو, اب سنیے آخری بات و مجلس تمام. یہ شاعر الہی کا احترام ہے. یہ آغا کاظم طباطبائی, آیت اللہ کاظم آیت اللہ طباطبائی کا یہ واقعہ جو میں نے آپ کی خدمت میں. اب آیت اللہ جرقوہ آج سے 200 سال پہلے گزرے ہیں, قم کے ایک مشہور ترین عالم دین آیت اللہ جرقوہ. کیا جواب نہیں ان کا, سنیے گا میرے عزیزو, بس آخری بات, 2-3 منٹ کی زحمت, مجلس تمام ہو رہی ہے. تو وہ حج کرنے کے لیے گئے, حج کرنے کے لیے. بھائی 200-300 سال پہلے کہاں پلین اور کہاں وہ لوگ کشتی سے حج کرنے کے لیے جاتے تھے. تو وہ حج کرنے کے لیے گئے, پوری کشتی میں جب حج کر کے واپس آ رہے ہیں تو پوری کشتی میں اکیلے شیعہ ہیں. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. تو پوری کشتی میں اکیلے شیعہ, باقی سب کے سب دوسرے مذہب والے. اب ظاہر سی بات ہے جب کشتی کا سفر ہے تو مشکل بھی آنی ہے. اب جیسے ہی سنیے گا یہ واقعہ, آج کے لیے ہدیہ لے کے جائیے گا اور احترام سیکھ کے جائیے گا خاک شفا اور فرش عزا کا اور امام حسین کی عزاداری کا, جو ہمارے علماء احترام بتا کے گئے. تو آیت اللہ جرقوہ آ رہے تھے راستے سے حج کر کے, ساری کشتی پوری بھری ہوئی ہے اور سب کے سب خوش ہیں اور خوشحال ہیں اور سب طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اچانک سے سمندر میں طوفان برپا ہوا. اب سوچئے سمندر میں طوفان آ جائے تو کشتی پہ جتنے سوار ہوں کسی کی بچنے کی امید ہوگی؟ اب طوفان زبردست ٹھاٹے مارنے لگا سمندر, اور کشتی ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, اور جتنے کشتی میں بیٹھے تھے ہنستا ہوا ماحول روتا ہوا ہو گیا. ابھی تک تو سب خوشی منا رہے تھے, اب سب رونے لگے. کوئی یا اللہ کہہ رہا ہے, کوئی یا خدا کہہ رہا ہے, اور ہر آدمی اپنے اپنے طریقے سے دعا مانگ رہا ہے. لیکن آیت اللہ جرقوہ بالکل آرام سے بیٹھے ہوئے اپنی تسبیح پڑھ رہے ہیں, اپنی تسبیح پڑھ رہے ہیں. ان کے چہرے پہ کوئی غم و غصہ ہے ہی نہیں, کوئی پریشانی ہے ہی نہیں. ارے بھیا علی کا چاہنے والا کیسے پریشانی میں مبتلا ہو جائے؟ سنیے گا, ایک مرتبہ جیسے ہی لوگوں نے دیکھا کہ بھائی سب کے سب تو کشتی میں رو رہے ہیں لیکن آیت اللہ جرقوہ بالکل سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں, تو اب وہ اپنی مشکل بھول کے آیت اللہ جرقوہ کی طرف متوجہ ہوئے. تمہارے اوپر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے, دیکھ نہیں رہے ہو کشتی جان کی ہلاکت میں گئی ہوئی ہے؟ اچھا دیکھیے یہ مزاج دنیا ہے, آدمی اپنے دکھ سے نہیں پریشان ہے, دوسروں کے سکھ سے پریشان ہے.
تو کہنے لگا کہ بھائی دیکھیے ہم سب پہ پریشان ہیں, ہم سب رو رہے ہیں اور آپ جو ہیں وہ خوشی سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو آیت اللہ جرقوہ نے کہا کہ مشکلوں میں پریشان وہ ہو جس کے پاس مشکل کشا نہ ہو. بھائی پہنچے میں کیا پڑھ رہا, مشکلوں میں پریشان وہ ہو جس کے پاس مشکل کشا نہ ہو. وہ سب کا سب جیسے ہی انہوں نے جملہ سنا, اب سب نے آیت اللہ جرقوہ کو گھیر لیا اور گھیر کے کہتے ہیں تمہارے پاس ایسا کیا ہے جو ہمیں اس مشکل سے نجات دلا سکتا ہے. سنیے گا, وہ سب اپنی لاسٹ مومنٹ آف لائف پہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد ہم مر جائیں گے, ہم ڈوب جائیں گے, سمندر میں غرق ہو جائیں گے. آیت اللہ جرقوہ نے کہا مجھے یقین ہے کہ میں یہاں سے نجات پا کے نکلوں گا. کہا نہیں نہیں, اکیلے نجات نہ پانا, ہم سب کو بھی لے کے نکلو, لیکن یہ تو بتاؤ کہ تمہارے پاس ایسا ہے کیا. تاریخ کہتی, انہوں نے خود, ان کے بیٹے نے یہ واقعہ ان کی مجلس چہلم میں پڑھا ہے اور اس کو لکھا گیا ہے, نقل کیا گیا کتابوں میں, وہ میں آپ کو نقل کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ انہوں نے جیسے ہی جب سب نے بہت زیادہ اصرار کیا کہ اب تو مجھے نجات دے دو نہیں تو تھوڑی دیر میں ہم ڈوب کے مر جائیں گے, تو آیت اللہ جرقوہ نے اطمینان سے اپنے امامے کو کھولا, اپنے امامے میں سے خاک شفا نکالی, خاک شفا نکال کے دریا میں ڈالی. بھائی ابھی خاک شفا کا دریا میں جانا تھا کہ آتا ہوا طوفان رک گیا. بھائی جملہ کہوں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ خاک شفا کی برکت یہ ہے کہ آتا ہوا طوفان رک جاتا ہے. اب ہم سے نہ پوچھو کہ قبر میں خاک شفا کیوں رکھتے ہو. جزاک اللہ. جزاک اللہ. یا سلامت رہیں. یا جزاک اللہ. میرے عزیزوں, آیت اللہ جرقوہ نے, اسی لیے میں آج تو مجتہد سے ہٹ ہی نہیں رہا ہوں, اس لیے کہ بہت گیم کھیلا جاتا ہے نا مجتہد کے نام پہ, فلاں مجتہد یہ کہہ رہے ہیں, وہ مجتہد یہ کہہ رہے ہیں, تو یہ بھی تو دیکھیے یہ مجتہد کیا کہہ رہے ہیں. ہاں, تو یہ تیسرے مجتہد جن کا میں واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, آیت اللہ جرقوہ نے اپنے امامے سے خاک شفا کو نکالا. ہے کسی میں دم, ہم میں ہے کسی میں دم کہ جو ہم ایسے آتا ہوا طوفان خاک شفا سے روک دیں. ایسے کام کے لیے عقیدہ بھی ایسا ہونا ضروری ہے, ایسا احترام بھی ہونا ضروری ہے, ایسے ہاتھ بھی ہونا ضروری ہے. تو انہوں نے جیسے ہی خاک شفا دریا میں ڈالا, آتا ہوا طوفان رک گیا. جیسے ہی طوفان رکا, اب سب کا سب بالکل پریشان, تم نے کون سا جادو کر دیا, تم نے کیا کر دیا, یہ کیا ہو گیا, یہ کیسے ہماری جان بچ گئی. تو انہوں نے پھر وہاں پر کہا کہ یہ کچھ اور نہیں تھا, یہ قبر حسین کی مٹی تھی. جیسے ہی وہ سارے, میں نے کہا نا کہ کشتی میں اکیلے شیعہ تھے, جب کشتی مکہ سے چلی تھی تو کشتی میں اکیلے شیعہ تھے, جب کشتی ایران پہ پہنچی تو سارے شیعہ تھے. بھائی غور کیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں. جب کشتی مکہ سے چلی تھی تو وہ اکیلے شیعہ تھے, اور جب کشتی یہاں پہنچی تو سارے شیعہ تھے. اس کا مطلب بتایا گیا کہ حسین کا چاہنے والا بھی جس کشتی پہ بیٹھتا ہے تو اکیلے منزل تک نہیں پہنچتا, سب کو لے کے منزل پہ پہنچتا. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, مردہ آباد, مردہ آباد. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. جزاک اللہ.
بچے تھے ابھی؟ یا میرے عزیزو، یہ بھائی غور کیا آپ نے؟ حسین کا چاہنے والا اکیلے نجات نہیں چاہتا، سب کو لے کے نجات چاہتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ ہم کھلے عام مجلسیں کیوں کرتے ہیں؟ زمانے کو بتاتے کہ ہم اکیلے جنت نہیں جانا چاہتے، چلے آؤ فرش عزا پہ تمہیں بھی لے کے جانا چاہتے۔ یہ فرش عزا ہے اس لیے کہ آؤ تو یہاں پر، اب آؤ تو یہاں پر آؤ، لیکن یہاں پر اسی لیے دیکھیے میرے عزیزوں، مسجد میں مذہب و ملت کی قید ہے، لیکن فرش اعضا پہ کسی مسلک کی قید نہیں ہے۔ کوئی بھی آنا چاہے فرش اعضا پہ آ سکتا ہے، اور آنے والے آتے بھی ہیں۔ آپ جا کے دیکھیے مصر میں، ایران میں، کہیں بھی جا کے دیکھیے، عیسائی فرش اعضا پہ آتے ہیں، یہودی آتے ہیں، ہر مسلک والا آتا ہے۔ فرش اعضا پہ بھائی ایک آدمی نہیں آتا جو یزیدی ہوتا ہے، یہاں یزیدی نہیں آ سکتا، اس لیے کہ بھیا یہاں یزیدیت مرد آباد کے نعرے لگتے ہیں، یزیدیت پہ لعنت ہوتی ہے۔ اب کچھ لوگ کا منہ اتر جاتا ہے، صاحب لعنت کیوں کرتے ہیں؟ لعنت سے کیا ملے گا؟ یزید کو تو مرے ہوئے اتنے دن ہو گئے، آپ ابھی تک لعنت کر رہے ہیں۔ چلیے امام حسین کے فضائل پڑھیے، لعنت کیوں کر رہے ہیں؟ خدا اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے، ہو سکتا ہے اللہ یزید کو معاف کر دے۔ کہتے ہیں نا، ہو سکتا ہے ہمارے جوانوں، ہمارے بچوں کو بہکایا جائے کہ یزید پہ لعنت نہ کرو، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، ہو سکتا ہے یزید معافی مانگے اور اللہ یزید کو معاف کر دے۔ تو ٹھیک ہے، جب اتنے گناہ کرنے کے بعد اللہ یزید کو معاف کر سکتا ہے، تو اتنی لعنتیں کرنے کے بعد ہم بھی اللہ سے معافی مانگ لیں گے۔ بھائی غور کریں ذرا سا، ہم بھی معافی مانگ لیں گے اللہ سے۔ یا علی یا علی، تو صاحب یہ لعنت نہ کیجئے، اللہ ہو سکتا ہے معاف کر دے، وہ تو چلے گئے تو ٹھیک ہے بھائی، اللہ دو طرفہ کام تو کرے گا نہیں کہ یزید کو معاف کر دو ہم کو نہ کرے۔ تو جب اتنے گناہ کرنے کے بعد یزید کو اللہ معاف کر دے گا، تو ہم تو صرف یزید پہ لعنت ہی کر رہے ہیں بھائی، ہم بھی اللہ سے کہہ دیں گے، اپنا اپروول دائر کر دیں گے، داخل کر دیں گے کہ پروردگار ہمیں بھی معاف کر دے، ہم نے لعنت ہی تو کی ہے بس۔ تو بھائی جو اللہ یزید کو معاف کر سکتا ہے وہ اللہ ہمیں بھی معاف کر دے گا۔ اور پھر اگر یزید ہی معاف ہونے لگے، بھائی غور کیجئے گا، پھر اگر یزید ہی معاف ہونے لگے تو پھر شیطان نے کیا گناہ کیا ہے؟ پھر تو اس کا اپروول بھی آ جائے گا کہ جب اللہ میاں یزیدی کو معاف کر رہے ہیں پھر ہمارا کیا قصور ہے؟ تو ایسا مسئلہ نہیں ہے، ایسی افواہیں نہ پھیلائیے کہ صاحب انہیں معاف کر دیا جائے، انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ اگر ہم دیکھیں ہمارا کوئی کام بھی اپنی مرضی سے نہیں ہوتا ہے، ہم اگر امام حسین کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی نبی کی زبان سے سن کے پڑھ رہے ہیں، اور اگر یزید پہ لعنت کر رہے ہیں تو وہ بھی نبی کی حدیث کو سن کے کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں لعنت کا کانسیپٹ بھی ایسے ہی نہیں ہے، بلکہ یہ حدیثوں اور روایتوں میں موجود ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں لعنت کی۔ آخری بات سنیے، مجلس تمام میرے عزیزوں، میں مجلس تمام کرنے والا تھا لیکن چونکہ آپ میسج سن رہے ہیں تو یہ میسج لے کے جائیے، یہ کام آئے گا آپ کے۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں اس کانسیپٹ کو کلیئر کیا ہے۔ آج ایک کانسیپٹ پتہ نہیں آپ تک پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا ہے، ایک بات کہی جاتی ہے کہ صاحب شیعوں نے مارا یہ خود ہی روتے ہیں، سنا یا نہیں سنا آپ نے؟ کہا جاتا ہے نا کہ صاحب انہوں نے خود ہی مارا ہے اور خود ہی روتے ہیں۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ صاحب اس دور میں تو کوئی اور مسلک تھا نہیں، صرف شیعہ ہی تو تھے، تو اس کا مطلب شیعوں نے مارا ہے، شیعہ ہی روتے ہیں۔
تو ٹھیک ہے، ہم ممبر سے کہہ رہے ہیں کہ شیعوں نے مارا ہے، ممبر سے میں کہہ رہا ہوں، یہ مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے امام حسین کو شیعوں نے مارا ہے، صحیح کہتے ہیں آپ، لیکن یہ بتائیے کن شیعوں نے مارا ہے؟ بھائی اس دور میں کوئی مسلک تھا ہی نہیں، سب کے سب شیعہ تھے، الگ الگ شیعہ تھے۔ اب سنیے، امام حسین نے کربلا میں 2 شیعوں کو یاد کیا ہے، 2 شیعوں کا نام لیا ہے۔ ہسٹری آف کربلا جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا، جب امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اصغر کی شہادت کے بعد جناب علی اصغر کو آغوش میں لے کر، سنیے گا، ابھی میں مصائب نہیں پڑھ رہا، ایک جواب دینا چاہتا ہوں، ایک شیعہ کو یاد کیا، کیا کہا؟ یا شیعتی، اے میرے شیعوں، لیتنی، کاش کہ تم روز عاشورہ، لیتا، کاش کہ تم روز عاشورہ کربلا میں ہوتے، شیعتم ما ان سمعتم، یہ بھی امام حسین کا شعر ہے کہ اے میرے شیعوں، جب بھی تم کسی کی پیاس کو سننا تو میری پیاس کو یاد کر لینا۔ تو 2-3 جگہ پر امام حسین نے اپنے شیعوں کو یاد کیا، شیعتی شیعتی شیعتی، اے حسین کے شیعوں، اے میرے شیعوں، اے میرے شیعوں، یہ شہادت کے بعد ہے۔ لیکن امام حسین کا وہ خطبہ، بس 1 منٹ، جب کربلا میں امام علی اصغر کے لیے پانی مانگنے گئے تو ایک جملہ کہا، یا شیعتا آل ابو سفیان لا حیا لکم ولا دینکم، اے ابو سفیان کے شیعوں۔ بھائی غور کیجئے گا نا، اس کا مطلب امام حسین نے بتا دیا کربلا میں 2 شیعہ تھے، ایک حسین کے شیعہ، ایک ابو سفیان کے شیعہ۔ تو جہاں یہ بتاتے ہو کہ شیعوں نے مارا ہے تو یہ بھی تو بتاؤ کہ کس کے شیعوں نے مارا ہے۔ بھائی جملے پہ جملہ سنیے، یہ بتانے میں جان کیوں نکلتی ہے کہ کس کے شیعوں نے حسین کو مارا؟ ارے ڈرتے ہو کہ کہیں شجرہ نہ نکل آئے، ڈر لگتا ہے بتانے میں کہ کہیں ان شیعوں سے شجرہ نہ نکل آئے۔ بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار۔ شاباش میرے عزیزوں، تربیت ہو رہی ہے ان بچوں، انہیں ضرور اپریشیٹ کیا کیجیے، اس لیے کہ یہ جو سیکھیں گے یہیں سیکھیں گے۔ انہیں جب آپ اپریشیٹ کریں گے تو یہ بڑے ہو کے بھی ایسے ہی رہیں گے، لیکن اگر آپ انہیں اپریشیٹ نہیں کریں گے تو پھر ان کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے۔ اور جنگ میں کثرت افراد سے کیا ہوتا ہے، حوصلے لڑتے ہیں تعداد سے کیا ہوتا ہے۔ تو ان کے حوصلوں کو بڑھانا چاہیے میرے عزیزوں۔ تو یہ کربلا میں 2 شیعہ ملے ہیں، یہ دونوں خطبہ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں تاریخ میں موجود ہے۔ جب امام حسین نے اپنے شیعوں کو یاد کیا، شیعتم ما ان سمعتم ما عذب فاذکرونی او سمعتم بغریب فانتبونی، پہلے اپنے شیعوں کو یاد کیا، اور جب وہاں مخاطب ہوئے، وہاں خطبہ دیا تو کہا یا شیعۃ آل ابی سفیان، اے ابو سفیان کے شیعوں، لا حیا لکم ولا دینکم، نہ تمہارے پاس دین ہے نہ تمہارے پاس غیرت ہے۔
یہ امام حسین علیہ السلام نے کہا. تو بالکل شیعوں نے مارا ہے، لیکن ابو سفیان کے شیعوں نے مارا ہے، اللہ کے شیعوں نے نہیں مارا ہے، علی کے شیعوں نے نہیں مارا ہے. اور ایک جملہ اگر اتنا ہی ضد ہے، آخری جملہ مجلس تمام، اگر اتنا ہی ضد ہے، اتنا ہی ضد ہے، تو کوئی دلیل، کوئی کتاب، کوئی روایت، کوئی حدیث کچھ نہیں. ایک بہت بڑے عالم کا جملہ پڑھنے جا رہا ہوں، وہ پڑھا کرتے تھے کہ چلو طے ہو جائے اسی بات پر، جب نبی نے بھی جب عیسائیوں کے سامنے دلیلیں دی اور انہوں نے دلیلیں نہیں مانی تو عیسائیوں سے کہا کہ میدان میں آ جاؤ. ہم بھی میدان میں آتے ہیں، مباہلہ ہو جائے گا تو ہم کوئی دلیل نہیں دیں گے، کوئی ثبوت نہیں دیں گے، کوئی کتاب نہیں لائیں گے، تم بھی میدان میں آ جاؤ. ہم بھی میدان میں آ جاتے ہیں، ہم بھی قاتل حسین پہ لعنت کرتے ہیں. اگر تجھ میں دم ہے تو قاتل حسین پہ لعنت کر کے یا علی یا علی. بس کرو یا علی یا علی. بس کرو بیٹا، کتنا ٹھنڈا ہو جائے گا. یا علی یا علی. جزاک اللہ. حیدری ایک ایک بیٹا، ایک ایک. بس میرے عزیزوں، مجلس تمام ہے، ٹھیک ہے. کوئی کتاب نہیں، کوئی روایت نہیں، کوئی حدیث نہیں. آئیے، ہم بھی موجود ہیں، آپ بھی موجود ہیں. ہم قاتل حسین پہ لعنت کرتے ہیں، آپ بھی لعنت کیجئے. تو ڈر کیوں لگتا ہے لعنت کرنے میں؟ کہیں پلٹ کے ادھر ہی نہ آ جائے. تو میرے عزیزوں، یہ مقام ہے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کا. اور یہ جملہ میں نے اپنے جیب سے نہیں پڑھا، یہ بہت بڑے عالم کا جملہ ہے، میں نام لینا ابھی مناسب نہیں سمجھتا ہوں. تو میرے عزیزوں، یہ مقام ہے، چونکہ بہت مشہور نام ہے. تو یہ مقام ہے عزاداری امام حسین علیہ السلام کا. یہ عظمت ہے عزاداری امام حسین علیہ السلام کی. ہمارے علماء فقہاء احترام کرتے ہیں. آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی کا جملہ سنیے. وہ کہتے ہیں، اپنے بیٹے سے وصیت کرتے ہیں، بیٹا جب تک رزق خدا کھا رہے ہو تب تک حسین کی عزاداری نہ چھوڑنا. جس دن خدا کا رزق چھوٹ جائے اس دن حسین کی عزاداری چھوڑ دیں. یہ آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی کا جملہ. میرے عزیزوں، آیت اللہ آخوند خراسانی اپنا درس خارج شروع کرنے سے پہلے ہر روز 5 منٹ جناب علی اصغر کے مصائب پڑھتے تھے. کہاں یہ مراجع کے عقائد کیوں نہیں بیان ہوتے بھائی؟ 5 منٹ جناب علی اصغر کے مصائب پڑھتے تھے وہ ہر روز. اس لیے کہتے تھے کہ سب سے زیادہ درس میں برکت مصائب امام حسین سے ہے. آج ہمارا مذہب ہر چیز کو لے کے چل رہا ہے، عزاداری کے معاملے میں کیوں ہمارے اندر وہ بات نہیں آ پا رہی ہے؟ کیوں ہم اس طاقت کو نہیں لا پا رہے ہیں؟ آپ جان لیجئے کہ ہمارے مذہب کا وجود اس عزاداری کی وجہ سے زندہ ہے. اور ایک جملہ اور سنیے. آغا خمینی سے جب کسی نے پوچھا کہ یہ انقلاب آپ کیسے لے آئے تو انہوں نے بھی یہی جملہ کہا تھا، ما ہرچ داریم از محرم و سفر داریم. ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ محرم و سفر کا نتیجہ ہے. کہاں یہ جملہ کیوں نہیں بیان کیا جاتا؟ یہ مقام ہے میرے عزیزوں اعزائے سرکار سید الشہداء. احترام کیجئے اس سے پہلے کہ یہ توفیق سلب ہو جائے. عظمت پہچانیے. ارے زینب نے اپنے بندھے ہوئے ہاتھوں سے یہ فرش اعضا آمادن پہ دی. سکینہ نے تماچے کھا کے یہ عزائے حسین ہم تک پہنچائی ہے. سید سجاد کاٹوں پہ چلتے ہوئے اس عزاداری کو ہم تک لے کے آئے. ہاں ارباب عزا، آج 10 سفر ہے، گفتگو تمام ہونے والی ہے. رباب کی گودی اجڑ چکی ہے. تاریخ کی واحد بی بی ہے رباب جو کربلا میں پورے طریقے سے اجڑ گئی. پورے طریقے سے اجڑ گئی ہے رباب کربلا. تاریخ کہتی ہے کہ جب یہ قافلہ واپس ہونے لگا نا تو رباب تو کربلا سے واپس ہونے کے لیے تیار نہیں تھا. کسی نے کہا، اے شہزادی چلیے. کہا، میں کہاں جاؤں گی؟ میرا حسین کربلا میں مارا گیا، میرا لال اصغر کربلا میں سو رہا ہے، اور میری ایک امانت تھی کہ جو زندان شام میں سو رہی ہے، میں مدینے کس کے لیے واپس جاؤں؟
تاریخ لکھتی ہے، سنیے گا بھائی، ایک روایت پڑھ کے مجلس تمام کروں گا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ ایک مرتبہ قافلہ مدینے آ چکا ہے، جیسے ہی قافلہ مدینے آیا، امام کے ایک صحابی امام سے ملنے کے لیے آئے، امام کے ایک صحابی امام سے ملنے کے لیے آئے۔ چوتھے امام گھر کے اندر اندرون خانہ میں تھے۔ ایک مرتبہ وہ صحابی امام کے ضعیف العمر صحابی تھے، امام نے اندر بلا لیا۔ وہ صحابی جب اندر آئے، امام سے گفتگو کرنے کے بعد جب وہ جانے لگے تو پیچھے پیچھے امام ان کو رخصت کرنے کے لیے آئے۔ جب امام رخصت کرنے کے لیے آئے تو وہ صحابی جاتے جاتے امام سے پوچھتے ہیں، اے مولا، اگر میں آپ سے ایک بات پوچھوں تو ناگوار تو نہیں گزرے گا؟ کہا ہاں پوچھو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا مولا مجھے یہ بتائیے، میں ابھی جب آپ کے گھر میں گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک معظمہ ہے کہ جو دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہے، اور میں آپ کے پاس بہت دیر بیٹھا رہا۔ جب میں آپ کے باہر سے واپس آیا تو دھوپ ایک طرف سے دوسری طرف جا چکی تھی، وہ معظمہ دوبارہ اٹھ کے دھوپ میں آ گئی تھی۔ مولا کیا وہ کوئی کنیز ہے جسے آپ کے کسی گھر والے نے سزا دی ہے؟ اللہ اکبر! ارے اس صحابی کا یہ جملہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ امام نے کہا، ارے وہ میرے صحابی کیا کہتا ہے؟ وہ میری اماں رباب ہے جنہوں نے کربلا سے قسم کھائی ہے کہ میں کبھی سائے میں نہ بیٹھوں۔ جزاک اللہ۔ تاریخ کہتی وہ صحابی رخصت ہوئے، امام شہزادی رباب کے پاس آئے، اے اماں رباب، اب تو غیر بھی کہنے لگے ہیں، اے اماں ذرا سائے سے اٹھ جائیے، ذرا دھوپ سے اٹھ جائیے اور سائے میں چلی آئیے۔ رباب نے سجاد کا چہرہ دیکھا، چہرہ دیکھ کے پہلا سوال کیا، اے سجاد کیا ہرملہ مارا گیا؟ امام نے کہا ہاں اماں ہرملہ مارا گیا۔ ارے یہ جملہ سننا تھا۔ اس کے بعد امام نے کہا، اے اماں رباب، میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ اب اٹھیے۔ ارے امام کا یہ کہنا تھا کہ رباب یا علی کہہ کے اٹھی، آسمان کی طرف دیکھا، یا اللہ میری قسم کی لاج رکھنا۔ ارے ابھی ایک قدم سائے میں پڑا تھا، جسم سے روح نکل گئی، رباب مر گئی، سکینہ زندان میں، حسین کربلا میں، رباب مدینے میں، بستی اجڑ گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ماتم حسین۔ حسین السلام، اے زائر حسین السلام، اے زائر حسین السلام۔